کیا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھینس ان جانوروں میں سے نہیں ہے جن جانوروں کا ذکر قرآن میں قربانی کے جانوروں میں کیا گیا ہے۔ قربانی کے 8 جانوروں کا ذکر ہے قرآن میں، اس میں گائے بیل ہے، اس میں اونٹ اونٹنی ہے، اس میں بھیڑا بھیڑی ہے، اس میں بکرا بکری ہے، اس میں بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ مگر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ عربی زبان میں بھینس کو بھی گائے کی ایک جنس مانا گیا ہے، اور عربی لغت کی کوئی بھی کتاب آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے جن علاقوں میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے اور قانوناً اس کی قربانی پر سزا ہے، تو وہاں کوئی بھی انسان جو ہے ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اور اس کی پوری قوم پریشانی میں پڑ جائے۔ اور ایسے ماحول میں علماء نے بھینس کی قربانی کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک علماء کا ایک موقف ہے۔ اور اگر آپ بکرا وغیرہ لے سکتے ہیں، بھیڑا وغیرہ لے سکتے ہیں تو اس کی قربانی کریں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس میں اختلاف ہو اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باپ 13-14 سال کے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ او لوگو، ابراہیم کوئی رائے لینا نہیں چاہتے تھے، ابراہیم تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا تو مجھ سے دور رہا ہے، ہاجرہ نے اکیلے پالا ہے، اور جب بچے باپ کے بغیر پلتے ہیں تو بچے عام طور سے بگڑ جاتے ہیں۔ میں یہ دیکھوں میرا بچہ کیسا ہے، میرے بچے کی تربیت کیسے ہوئی ہے، میرے بچے کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ کہا ہے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا کوئی بیٹا ہوتا کیا جواب دیتا؟ اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دیتا کہ ارے آپ تو دور رہے مجھ سے، چھوڑ کے چلے گئے بچپن میں، اور آ کر کے آج مجھے قتل کرنے کی بات کریں، میرا گلا کاٹنے کی بات کریں۔ آج کا بیٹا 4 باتیں اپنے باپ کو سنا دیتا، مگر وہ اسماعیل تھے میرے ساتھ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ او لوگو، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ہاجرہ کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ڈال دیں، مدرسے میں ڈال دیں، لیکن اگر نیک ماں نہیں ہے، اچھی ماں نہیں ہے، آپ کا بچہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بچے کی کامیابی کے پیچھے ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل تیار ہو گئے، کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر دیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ او لوگو، تم کیا سمجھتے ہو گوشت کھا لینے کا نام، ٹوپی لگا لینے کا نام، کرتا پیجامہ پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے؟ ارے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کے آگے سرنڈر ہو جائے، اللہ کے ہر امتحان پہ کھڑا اترنے کے لیے تیار ہو جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، تیرے بیٹے کو قتل کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے، تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلوانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم ہم تو تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے میرے ساتھی۔ یہ قربانی ہے،
ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی یادگار کے طور پہ ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جانوروں کی قربانی کر دینا یہ صرف ایک علامت ہے، یہ ایک اشارہ ہے، اور جب اپنے جانوروں کی گردن پہ ہم چھری چلاتے ہیں تو ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں، اور اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اے اللہ تیرے لیے، میری قربانی اے اللہ تیرے لیے، میرا جینا اے اللہ تیرے لیے، میرا مرنا اے اللہ تیرے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قربانی جانور کی جو ہم کرتے ہیں میرے ساتھیوں، ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، اور ابراہیم کو یاد کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم ملا ہے تو 25,000 کا، 30,000 کا، 40,000 کا جانور لائے ہیں اور اس کی قربانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ کل موقع آیا جان بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیں گے، ہم کسی قربانی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے بڑھیے، ابراہیم کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے۔ جب اسماعیل جوان ہو گئے، انہوں نے شادی کی۔ ابراہیم مکہ میں ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے اور اسماعیل مکہ میں رہتے تھے۔ شادی ہو گئی، بیوی ان کی جو تھی تھوڑی گڑبڑ تھی، تھوڑی ناشکری کرنے والی تھی۔ ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئے، اتفاق سے جب گھر آئے اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی۔ بہو سے حال چال پوچھا، بہو کو یہ نہیں بتایا میں تمہارا سسر ہوں۔ بہو سے حال چال پوچھا کیسی گزر رہی ہے، بہو نے جواب دیا بڑی پریشانی کے حالات ہیں، بڑی دقتوں کا سامنا ہے، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ جو بیوی ہے یہ بہت بڑی ناشکری عورت ہے اور یہ میرے بیٹے کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ کہا بیٹی شام کو جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام سنا دینا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ شام کو اسماعیل آئے اور آنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ لگ رہا ہے کوئی آیا تھا۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک بوڑھے انسان آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے گا۔ کہا اچھا دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے، ایسا انہوں نے کیوں کہا، تم نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے پوری بات بتا دی۔ اسماعیل نے کہا اے میری بیوی، وہ میرے باپ تھے ابراہیم تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اب آج کے بعد میں تم کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ عبدالغفار صاحب کیا بیان کر رہے ہیں آپ کہ شوہر اپنے باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دے گا؟ اگر بیوی نے کھانا بنایا اور نمک زیادہ ہو گیا، مسالہ زیادہ ہو گیا، یا ساس سسر کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی اور سسر نے کہا، ساس نے کہا تو طلاق دے دے، تو کیا شوہر طلاق دے دے گا؟ ابھی رک جائیے، میں نے واقعہ ابھی پورا نہیں سنایا۔ اسماعیل نے طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے، اس بار اتفاق سے پھر اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم نے پوچھا بیٹی کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ یہ والی جو بہو تھی یہ نیک عورت تھی، دیندار عورت تھی۔ اس نے کہا بہت اچھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحال رکھا ہے۔ کہا جب شام کو تیرا شوہر آئے میرا سلام سنا دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ شام کو اسماعیل آئے، بیوی نے بتایا کوئی آیا تھا آپ کو سلام سنا رہا تھا اور اس کے بعد کہا تھا دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ کہا ہے میری بیوی وہ میرا باپ تھا، وہ ابراہیم تھے اور وہ تم سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہے میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اب مسئلہ سن لیجئے، سسر کے کہنے پر کیا شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا؟ کیا ساس کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ ابراہیم کے کہنے پر اسماعیل نے طلاق دیا تھا کیونکہ ابراہیم نبی تھے۔ اگر ابراہیم جیسا کوئی باپ ہے، دیندار ہے، نیک ہے، سمجھدار ہے،
اور واقعی میں عورت کے اندر کوئی اتنی بڑی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت بیوی کے طور پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تب بیٹا طلاق دے گا، صرف باپ کے اور ماں کے کہنے پہ طلاق نہیں دے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، ابراہیم نے اپنی بہو کو دروازے کی چوکھٹ کہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے، اور دروازے کی چوکھٹ وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے آپ گھر میں انٹری کرتے ہیں۔ اگر چوکھٹ ہی گڑبڑ ہو تو گھر میں انٹری بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر عورت گڑبڑ ہے، اگر گھر والی گڑبڑ ہے تو پورے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے جب رشتہ دیکھنے جایا کرو تو پیسہ بعد میں دیکھ لینا، دولت بعد میں دیکھ لینا، خاندان بعد میں دیکھ لینا، پہلے دینداری دیکھ لینا۔ اگر دیندار عورت ہے آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی، اور بے دین عورت ہے، بدکار اگر عورت ہے تو وہ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک دو سوالات آئے ہیں، حضرت علی صاحب آ چکے ہیں، ہم گفتگو کو ختم کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ہم ان واقعات کی روشنی میں اپنی تربیت کریں۔ صرف جانور کی قربانی کر کے ہم یہ نہ سمجھیں ہم نے فریضہ ادا کر دیا۔ ہم ابراہیم کا کردار بھی اپنائیں، ابراہیم کی توحید بھی اپنائیں، ابراہیم کا اخلاص بھی اپنائیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی ابراہیم کے طریقے پر کریں۔ ہماری مائیں بہنیں سارا کے نقش قدم پہ چلیں، ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلیں، ہمارے نوجوان اسماعیل کے نقش قدم پہ چلیں۔ اگر واقعی میں ہم نے ابراہیم کی زندگی کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تب صحیح معنوں میں ہماری قربانی قبول ہوگی۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ جانور قربانی دینا کیسا ہوگا؟ دیکھیے، خریدنے کے بعد اگر جانور کے اندر کوئی کمی آ جائے اور وہ کمی یا وہ عیب آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے، یعنی جان بوجھ کر کے آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اور کوئی عیب آ گیا، بیمار ہو گیا یا زخمی ہو گیا، تو اس جانور کی قربانی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی کمی کی وجہ سے، آپ کی غلطی سے جانور کو چوٹ لگ گئی تو پھر اگر دوسرا جانور کرنے کی طاقت ہے تو آپ دوسرا جانور کر لیجئے، اور دوسرا جانور کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مجبوری میں آپ اسی جانور کی قربانی کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ لیکن بہرحال خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب آپ نے خریدا تھا صحیح سالم تھا تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔